अस्सलाम वालेकुम। कौमी नशियाती राब्ते पर रेडियो पाकिस्तान डेर इस्माइल खान से हुमायूं मंदखेल आपकी खिदमत में हाजिर है। सिलसिला है ज़री तहकीक व तरक्की और इस सिलसिले के आज के मेहमान हैं डॉक्टर शौकतुल्लाह। आप इंचार्ज हैं सिविल वेटरनरी डिस्पेंसरी हाजी मोरा डेर इस्माइल खान के। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपको रेडियो पाकिस्तान डेर इस्माइल खान के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया। जी सामीन, आज हमारा मौजू है मवेशियों की अफजाइश और हिफाजत। जैसा कि कहते हैं कि आज की बछड़ी कल की गाय, आज की कट्टी कल की भैंस। आज हम जितनी भी बात करेंगे तो उसमें चूंकि मवेशी तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादातर हम जो जहन में रखेंगे यूनिट के तौर पे एक बछड़े को लेंगे कि उसकी पैदाइश से लेकर अफजाइश, हिफाजत, सारी चीज़ें एक यूनिट के तौर पे आप लेंगे। ये जनरल वो रूल भी होंगे कि आप बाकी मवेशियों को कैसे पाल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले आपकी क्या राय है आज की बछड़ी कल की गाय के हवाले से? किसी भी डेयरी फार्म की तरक्की का दारोमदार वहाँ पर मौजूद नौमौलूद जानवरों पर होता है। आज की बछड़ी कल की गाय, आज की सेहतमंद बछड़ी कल की ज़्यादा पैदावार वाली गाय। ये बछड़ों की पैदाइश के बाद फौरी इक़दामात कौन सी हैं जिनका ख्याल रखा जाए? पैदाइश वाली जगह की सफाई यकीनी बनाएं और अगर मुमकिन हो तो पराली भी बिछाई जाए ताकि नमौलूद बछड़ी ज़मीन की गरमाइश या सरमाइश से मुतासर ना हो। पैदाइश के बाद बछड़ी के मुंह और नतने फ़ौरन साफ़ करें ताकि वो बासानी सांस ले सके। इसके अलावा बछड़ी के नाड़ू को पेट से 2 इंच की दूरी से साफ धागे से बांधकर काट दें और पायोडीन लगाएं। पैदाइश से आधे से 1 घंटे के दौरान बछड़े को बोहली पिलाएं। बरवकत और लगातार दी जाने वाली बोहली नौज़ायदा बछड़ी के लिए सब कुछ है। इससे बछड़ा सेहतमंद होगा और कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी और नशोनुमा बेहतर होगी। पैदाइश के 24 घंटे बाद बछड़े को अलहदा पिंजरे में मुंतकिल कर दें जहां उसे बरवकत बोहली और दूध पिलाएं। डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारे जानवर रखे हुए होते हैं, लेकिन इनमें मुख्तलिफ जानवरों की शिनाख्त और बाकायदा रिकॉर्ड रखना कितना आम है और कैसे मुमकिन है? जी, डेयरी फार्म में जानवरों की शनाख्त और बाकायदा रिकॉर्ड के लिए हर जानवर को एक मखसूस नंबर दिया जाता है। ये नंबर टैग पर लिखकर कान की अंदरूनी जानिब लगा दिया जाता है। इससे जानवर की शनाख्त करने और रिकॉर्ड रखने में मदद मिलती है। टैग अमूमन प्लास्टिक का बना होता है जिस पर मखसूस मार्कर के जरिए नंबर लिखा जाता है। 1 हफ्ते की उम्र में बिचड़े के कान पर शनाख्ती टैग लगाएं। जदीद फार्मिंग के तरीकों में जानवरों को बांध कर रखना या उनको खुला रखना, कौन सा तरीका बेहतर है? जी, डेयरी फार्म के जदीद तरीकों में से एक तरीका ये है कि जानवरों को बांध कर ना रखा जाए बल्कि खुला छोड़ दिया जाए ताकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक और पानी हासिल कर सकें। इस ख़तरे के पेश नज़र कि जानवर सींगों से एक दूसरे को ज़ख्मी ना कर दें, जानवर के सींग ख़त्म कर दिए जाते हैं। इस अमर को सींग बनाना कहते हैं। 1 माह की उम्र में किसी मुस्तनद वेटरनरी डॉक्टर से जानवर के सींग बनाए। डॉक्टर साहब, मवेशियों की रिहाइश और उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात का कैसे ख्याल रखा जाए? पैदाइश के 24 घंटे बाद बछड़ों को अलहदा पिंजरों में मुंतकिल कर दें। पिंजरों की बरवकत सफाई करें। बछड़ों को कम से कम 2 माह की उम्र तक पिंजरों में रखें। पिंजरों में सफाई और हवा का मुनासिब इंतज़ाम करें। 2 माह के बाद बछड़ों को पिंजरों से निकाल कर अलहदा शेड में रखें। बछड़ों को पिंजरों में रखने के ये मकासद हो सकते हैं: बछड़ों को मिट्टी खाने से महफूज रखना, उन्हें साफ सुथरा माहौल मुहैया करना, चीचड़ों से बचाना, नशोनुमा के लिए मुतवाज़िन खुराक देना, नाड़ू के ज़ख्म से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना और इस बीमारी के फैलाव को रोकना। पैदाइश से इब्तिदाई 2 माह तक पहले 4 दिन हर 8 घंटे बाद बोहली पिलाएं। बछड़े को माँ का दूध इसके वज़न का 10% पिलाएं। मसलन अगर बछड़े का वज़न 30 किलोग्राम है तो 3 लीटर दूध दिन में 3 बार 3 हिस्सों में बराबर मिकदार में पिलाएं। पैदाइश के 3 से 4 दिन बाद बछड़े को पीने के लिए साफ पानी मुहैया करें, मगर दूध पिलाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद उसे पानी न पिलाएं क्योंकि इस तरह उसे दस्त लगने का अंदेशा हो सकता है। पैदाइश के 7 दिन बाद बछड़े को दूध के अलावा कलील मिकदार में वंडा और नमकियात देना शुरू करें।
2 ماہ کی عمر میں بچڑے سے ماں کا دودھ چڑوا دیں، لیکن پہلے اطمینان کر لیں کہ بچڑا اپنی خوراک میں آدھے کلو گرام سے 1 کلو گرام تک ونڈا کھا رہا ہے۔ تیسرے مہینے سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچڑے نے سبز چارہ کھانا شروع کر دیا ہے۔ شروع میں خشک برسیم یا جوار اور ونڈا کھلائیں۔ 1 سال سے بالغ ہونے تک 25 سے 30 کلو گرام تک سبز چارہ اور 1 سے 2 کلو گرام ونڈا کھلائیں۔ بلوغت سے حمل تک جانور کی خوراک کی ضروریات: معیاری خشک گھاس یا سبز چارہ یا جانور کی چرائی کریں۔ اس کے علاوہ مکئی کا دلیا 1 کلو گرام بھی کھلائیں۔ حمل کے آخری 3 ماہ سے بچہ دینے تک مویشی کی خوراک کی ضرورت: معیاری گھاس یا سبز چارہ یا جانور کی چرائی کریں۔ اس کے علاوہ مکئی کا دلیا 1 کلو گرام کھلائیں اور ساتھ میں ونڈا بھی 1 کلو گرام کھلائیں۔ بچہ دینے کے بعد جانور کی یا مویشی کی خوراک کی غذائی ضروریت: معیاری گھاس کھلائیں یا سبز چارہ یا جانور کی چرائی کریں۔ اس کے علاوہ ہر 3 لیٹر دودھ کی پیداوار پر 1 کلو گرام ونڈا کھلائیں۔ جی سامعین، قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان ڈیر اسماعیل خان سے آپ سے مخاطب ہیں، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر شوکت اللہ۔ بات ہو رہی ہے زرعی تحقیق و ترقی، اور اس میں آج ہمارا موضوع ہے مویشیوں کی افزائش اور حفاظت۔ ڈاکٹر صاحب، مویشیوں کی حفاظت کن طریقوں سے ممکن ہے؟ فارم میں جانوروں اور باڑے کی صفائی کو یقینی بنائیں، سردی اور گرمی کا مناسب انتظام کریں، 24 گھنٹے صاف اور تازہ پانی تک رسائی کو یقینی بنائیں، بیمار جانور کو فوری طور پر باقی صحت مند جانوروں سے الگ کریں، اس کی بروقت تشخیص اور علاج معالجہ پر توجہ دیں، 3 سے 4 ماہ کے وقفے سے تمام جانوروں کے گوبر کا لیبارٹری معائنہ کریں، اس کے گوبر کے لیبارٹری کے سیمپل میں اگر کرم کے انڈے پائے جائیں یا کوئی کرم پایا جائے تو فوری طور پر کرم کش ادویات پلائیں۔ ہر ہفتے دھیل جانوروں کا، یعنی وہ جانور جو دودھ دینے والے ہیں، سوزش حیوانہ کا ٹیسٹ کرائیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام جانور جن کی عمر 2 ماہ سے زیادہ ہے شیڈول کے حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں۔ آپ نے جو دھیل جانوروں کے سوزش حیوانہ ٹیسٹ کا ذکر کیا، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سوزش حیوانہ کا ٹیسٹ، جسے ہم عرف عام میں سرف ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، سرف ٹیسٹ ایک نہایت آسان اور سستا طریقہ ہے۔ ہمارے کسان بھائی اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنے گھروں پر یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ساڑو جیسی بیماری کے حملے سے اپنے مویشیوں کو محفوظ رکھ کر پیداوار کے ایک بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اس بیماری سے نہ صرف جانوروں کا دودھ کم ہو جاتا ہے بلکہ جانوروں کی قیمت بھی آدھی رہ جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پانی 1 گلاس لیں، سرف چائے کے 3 چمچے لیں اور ان کو اچھی طرح مکس کر کے ان کا محلول بنا لیں۔ اب جانور کے چاروں تنوں کا دودھ علیحدہ علیحدہ برتنوں میں لیں اور اتنی ہی مقدار میں جتنا دودھ لیا گیا ہے اس میں سرف محلول ملائیں۔ اگر دودھ کی رنگت بدل جائے، پھٹکیاں نظر آئیں یا دودھ لیسدار ہو جائے تو مویشی کے اس تن میں ساڑو کا حملہ ہو چکا ہے، اب فوراً علاج کی طرف توجہ دیں۔ ڈاکٹر صاحب، شیڈول کی حفاظتی ٹیکہ جات کون کون سے ہیں؟ بہتر ہوگا کہ پہلے گائے اور بھینس کے شیڈول کی حفاظتی ٹیکے بتائیں۔ شیڈول کے حفاظتی ٹیکہ جات میں جو اہم ٹیکے ہیں ان میں سب سے پہلے گلگوٹو ہے، جسے ہم HSV ہیمریجک سیپٹیسیمیا ویکسین کہتے ہیں۔ اس کی علامات میں تیز بخار، گلے کی سوزش اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔ اس بیماری کا حفاظتی ٹیکہ جون، جولائی اور نومبر یا دسمبر میں لگایا جا سکتا ہے اور یہ سال میں 2 دفعہ دہرایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر منہ کھور، جسے ہم فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کہتے ہیں۔ اس کی علامات میں بخار، منہ اور پیروں پر چھالے، اسقاط حمل اور لنگڑاہٹ شامل ہے۔ اس کا حفاظتی ٹیکہ فروری یا مارچ اور ستمبر یا اکتوبر میں لگایا جا سکتا ہے اور اس سال میں 2 دفعہ دہرایا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سٹ بیماری ہے، جسے ہم اینتھراکس بیماری بھی کہتے ہیں۔ اس کی علامات میں ناک، منہ اور پیشاب کے ساتھ خون آنا، تیز بخار اور اچانک موت واقع ہونا شامل ہے۔ اس کا حفاظتی ٹیکہ اگست کے مہینے میں لگایا جاتا ہے اور یہ سال میں 1 بار ہی دہرایا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر چوڑے مار بیماری ہے، جسے ہم بلیک کوارٹر بیماری بھی کہتے ہیں۔ اس کی علامات میں تیز بخار، متاثرہ ران کی شدید
سوزش شامل ہیں۔ اس کا حفاظتی ٹیکہ اپریل کے مہینے میں لگایا جا سکتا ہے اور یہ سال میں ایک ہی دفعہ لگایا جاتا ہے۔ بھیڑ بکریوں کے شیڈول کی حفاظتی ٹیکہ جات اگر بتا دیے جائیں۔ جی، بھیڑ بکریوں کے حفاظتی ٹیکہ جات میں پہلے نمبر پر انتڑیوں کا زہر آتا ہے، جسے ہم انٹیروٹاکزیمیا بیماری بھی کہتے ہیں۔ اس بیماری کی علامات میں شدید پیٹ درد، بخار اور اچانک موت شامل ہے۔ اس کا حفاظتی ٹیکہ مئی یا جون اور نومبر یا دسمبر میں لگایا جاتا ہے اور اس سال میں 2 دفعہ دہرایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سٹ یعنی اینتھراکس بیماری ہے۔ اس کی علامات میں ناک، منہ اور پیشاب کے ساتھ خون آنا، تیز بخار اور اچانک موت کا واقع ہونا شامل ہے۔ اس بیماری کا حفاظتی ٹیکہ اگست کے مہینے میں لگایا جا سکتا ہے اور اس سال میں صرف ایک ہی دفعہ لگایا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر منہ کھور بیماری ہے، جسے ہم فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کہتے ہیں۔ اس کی علامات میں بخار، منہ اور پیروں پر چھالے، اسقاط حمل اور لنگڑاہٹ شامل ہے۔ اس بیماری کا حفاظتی ٹیکہ فروری یا مارچ اور ستمبر یا اکتوبر میں لگایا جا سکتا ہے اور یہ سال میں 2 دفعہ لگایا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر چیچک، جسے ہم پاکس بیماری بھی کہتے ہیں۔ اس کی علامات میں منہ اور نتنوں پر دانے اور تیز بخار شامل ہے۔ اس کا حفاظتی ٹیکہ مارچ یا اپریل میں لگایا جا سکتا ہے اور اس سال میں صرف ایک ہی دفعہ لگایا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر پلیورو نیمونیا، جسے ہم عام طور پر CCPP بھی کہتے ہیں۔ اس کی علامات میں شدید کھانسی، شدید درد اور تیز بخار شامل ہے۔ اس بیماری کا حفاظتی ٹیکہ اکتوبر یا نومبر میں لگایا جا سکتا ہے اور اس سال میں صرف ایک ہی دفعہ لگایا جاتا ہے۔ جس ہمیں مویشی پالنا ہماری معیشت کا اہم عنصر ہے، یہ کاشتکاروں کی معاشی خود کفالت اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہمارے کاشتکار بھائی جدید سائنسی تحقیق کے مطابق مویشیوں کی افزائش اور حفاظت پر توجہ دیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ریڈیو پاکستان ڈیر اسماعیل خان ہے اور بڑی اچھی قیمتی مشورے دیے۔ جی، تھینک یو۔ جی سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو پاکستان ڈیر اسماعیل خان سے ہمایون مندوخیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔